بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالو تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے۔
کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک .com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکعتیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو
جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ. جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے.
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں, تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں, اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج, نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے, پکارنا اللہ کو ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف, اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل, نماز, روزہ, حج, زکات, نظر, نیاز, سب اللہ کے لیے, سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے اصال ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے, نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے, ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, فمن یملک من اللہ شیئا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا, شرک کیا عیسائیوں نے, مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے, لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے, محمد رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا, یہ اس کی مخلوق ہے. That's all, جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے, کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے, ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر, تو ایڈا گاڑا گناہ سی, انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے, میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول دوں گا, ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی, اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے, میں تیری توبہ قبول کر لوں گا.
اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا۔ بس یہ گارنٹی دے۔ ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے، فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ آپ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگا۔ تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے
کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے. یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال. ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے. لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی. لو طار علیہا طائر سقط مشویہ، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینکا، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو. آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے. آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا، اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ بنا دیا. سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں. ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے. اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے. کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہوگا.
قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ نہیں سکتے. الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا. فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو الجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے. اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق. اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں. اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا. ایک روزہ اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے. اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا. اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں. لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا. کتنے یہ مبارک مہینے آئے لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے ہاں پسندیدہ بن جائے تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے کہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے. سوال یہ ہے ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا. اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش ہے جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا، مجھے اللہ ذو جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ ذو جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے. عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی. فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو. اس قدر خسارے کی بات ہے. اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ. دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں. اللہ ذو جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. یہ شعور جب انسان کو آتا ہے بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت میں کس کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا. یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی. نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے. شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں
جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے. باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے میں، ما له، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف ہے، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں. عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا. یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اس لیے فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ. قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ ذو جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کی. حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں. کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں. کہا سنو، لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجات النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے. ونحن نتكلم لعز النفس ولطلب الدنيا ولرضا المخلوق، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے. جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں. تو میں پھر کہنا چاہوں گا اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیں. وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی.
یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، یہ تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسمى ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہے۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں، میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے، میں نے پورے سفر میں صرف 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔ السنہ کسفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب گئے۔ یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟
جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھتے ہیں۔ میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے۔ صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کو آیا؟ بولیے۔ ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت۔ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے۔ انہیں روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا۔ یا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں۔ اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہماری نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں۔ فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے۔ دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے۔ لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر دیانتداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹرز جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے اعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد وہ سیدنا ابو بکر۔ کسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے، میرے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے
وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دسیوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی ہے، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ یہ اللہ نے رونق رکھی ہے زندگی کی تو ان تین چیزوں میں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ذو الجلال اس بندے کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لے تو۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہوئے، جبریل امین آئے، یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اگر آپ پردے کا حکم دے دے تو مومنوں کی ماؤں کو۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ وحی کے بغیر تو نہیں بولتے تھے، جبریل آئے اور پردے کی آیات لے کے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج جہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے؟ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ ہم اصل میں رمضانی مسلمان بننا پسند کرتے ہیں، ربانی مسلمان بننا پسند نہیں کرتے، ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بیان کیا ہے، اقرأ فی 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اقرأ فی 30، صحابی نے کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو 30 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 25، 25 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 20، نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو پھر 20 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 15، 15 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، یہ معمول تھا صحابہ کا، آپ 40 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ عز و جلال نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس طرح سرشاری عطا کرے گی کہ دنیا کا کوئی کھانا آپ کو وہ لذت نہیں دے سکتا، کوئی خوشی آپ میں وہ سرشاری پیدا نہیں کر سکتی، یہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو نصیب۔ اور یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ کے معمول بن جانا چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور یہ وقت نکالا کرے کہ میں نے اللہ کے ذکر کے بعد درود بھی بھیجنا ہے اللہ کے رسول پر۔ یعنی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دعا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہی۔ ان اول الناس بھی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا۔ چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے اس قدر عالی ہونے چاہیے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کے اور ہمارے رویوں کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ بھولا ہوا سبق آخر میں اور آپ کا بھی یاد کریں۔ ایک وہ اخلاق تھا کہ کافر مسلمان ہوتے، ایک آج اخلاق ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے،
کسی بھائی نے بات کر دی تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، احترام ختم ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم صحابہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ جلدی سے کہتے ہیں غلام کو جلدی سے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیجیے، سفر سے آیا نا تو شاید تھوڑی سی ترشی آ گئی، جلدی سے اسے کھانا کھلا۔ اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں نے گالی دی اور یہ مجھے کھانا کھلاتا۔ ویسے سچ بتائیے گا، اگر آپ کو گالی دے تو آپ بھی کھانا کھلائیں گے؟ لگتا نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ کچھ بولنا چاہے، کہا اگر تم بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہے کمال تربیت۔ یحییٰ ابن معاذ، ایک شخص نے انہیں برا کہا تو مسکرا دیے، ساتھی کہتے ہیں بزدل ہو، لم لم ترد علی، جواب دو انہیں۔ وہ پھر مسکرائے، کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا۔ یہ وہ اقدار ہیں مسلمانوں کی جو آج ختم ہو گئی، ان کو واپس لائیے۔ اس کے لیے رمضان کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے میں اس کی ضرورت ہے۔ حسن بصری کے کیا ہی کہنے ہیں، ایک شخص نے بہت کچھ کہا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا، اس کے گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے تو بہت سنائی ہے اور یہ تحفہ لے کے آئے۔ پوچھتا ہے ہدیہ ولک ریش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی کوشش کر کے مجھے نیکیاں دی، تو میں نے کہا جس نے بغیر کہیں مجھے نیکیاں دے دی تو چلو میں اس بھائی کا منہ میٹھا کروا دوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی دے اور آپ جو ہے ایک برفی کا ڈبہ اسے دے دیں؟ یہ وہ اقدار ہے، یہ وہ تربیت ہے۔ 10 مبشرہ میں سے ہے عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اور آج اگر کوئی ایسا کسی کو کہہ دے، لو جائے گا کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہا ہے؟ جی ہاں آپ کو کہا ہے، اور آپ ہی برداشت کرنے کے تیار ہو جاؤ۔ یہ ٹالریٹ کرنا، اس سے اللہ ذو الجلال انسان کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر، یقین جس کو نصیب ہو جائے اللہ اسے قیادت اور لیڈرشپ عطا کرے۔ اگر آپ یہ کمال چاہتے ہیں تو اپنے اندر برداشت، اخلاق، اپنی زبان میں نرمی، کسی کو عزت دینا سیکھیے، کسی کے دامن کو خوشیوں سے لبریز کرنا سیکھیے، آپ کا دامن کبھی خالی نہیں رہے۔ آخری بات، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، آپ سب سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو 5ویں اور آخری بات یہ ہے، میرے بھائی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں توبہ اور دعا یہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت معمول بنانا۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بات قریب کرنے کے لیے دیانت داری سے بتائیے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا مقام ہے؟ وہ فرماتے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جس ہستی کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو 100 مرتبہ استغفار کرے، تو مجھے اور آپ کو کتنے مرتبہ کرنا چاہیے؟ سوچئے، اس ہستی کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، جس مجلس میں بیٹھتے اللہ ذو الجلال کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے 70 مرہ، 70 مرتبہ۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کیے ہوئے شعور لا شعوری میں گناہ ان کی معافی مانگنے کے لیے شرمندہ ہو جانا، ندامت کے بعد
استغفار کرنا، یہ عزم کرنا کہ میرے مالک میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اور پانچویں بات، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور موت کی غرغراہٹ سے پہلے یہ کام کرنا، اچھا سا وضو کر لیجئے، 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، دل لگا کر، کوئی سوچ پیدا نہ کیجئے 2 رکعتوں میں، اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب انسان کہتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ جلال فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں آج میرے اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا ہے جو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس معافی کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کے جسم پہ جو بوجھ ہے گناہوں کا ختم ہوگا، آپ کو اللہ عز و جلال وہ قلبی راحت اور سکون عطا کریں گے، بلکہ نہ چاہتے ہوئے جہالت کی وجہ سے جو گناہ ہوئے، جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ جو توبہ کر لے، عمل صالح شروع کر دے، اللہ عز و جلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کی 50-60 سال زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایسی فونٹ لگاؤ کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو، اللہ اس سے بھی نیکیاں بنا دیتا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا مالک صرف معاف نہیں کرتا، ان نیکیوں، ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 5 کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابن عون، جب ان کے پاس ایک شخص آیا تو بڑا پریشان تھا، کہتے پریشان کیوں؟ کہتے پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہا تو اللہ پہ اعتماد رکھو نا، تم سے تو دیہاتی اچھا۔ کہتے کون سا؟ تو دیہاتی نے جہنم کی آیات بھی سنی۔ بعد میں پوچھتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ کہتے اللہ کے پاس۔ کہتے وہ جو رحمان اور رحیم ہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے پھر خیر، دیہاتی کو یہ یقین آ گیا کہ رحمان رحیم رحم سے محروم نہیں کرے گا، تو تم کیوں پریشان ہو؟ کہتے بس پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہتے بس 2 سوال کروں، جب کبھی اکیلے ہوتے ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں کبھی پڑھی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہتے جب کبھی تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ قال لا تحزن، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ ذو جلال تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، جب کبھی اکیلے ہونا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں جلدی کیا کرے۔ یہ جو خلوت کی عبادت ہے، یہ آپ کو اس قدر اللہ کا محبوب بنائے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور چلتے پھرتے یا اللہ معاف کر۔ وہ ایک شخص تھا نا، بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں بڑا کچھ سمجھا جاتے ہیں، وہ بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ کسی نے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میں اتنی مرتبہ کہتا ہوں، اگر میرے اللہ نے 1 مرتبہ کہہ دیا نا میں بھی راضی، تو میرا کام بن جانا ہے۔ اللہ عز و جلال سے مانگا کریں۔ آپ کام پہ جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کر کے جائیں، اللہ عز و جلال کا قرب اور محبت اللہ سے طلب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی 1 سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب
برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دی۔ نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو اپنے سے ہی پڑھی ہے، جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا۔ اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا، اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے، قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اللہ ذوالجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں۔ اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں، جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔